اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا جو موضوع ہے وہ ہے مرثیہ۔ سب سے پہلے مرثیہ کا مفہوم اور اس کی تعریف کر لیتے ہیں۔ مرثیہ جو ہے یہ عربی لفظ رسا سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے مرنے والے کا ذکر خیر کرنا، جبکہ اصطلاحی معنوں میں یہ ایسی صنف نظم ہے کہ جس میں کسی شخص کی وفات یا شہادت کا حال جو ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے اور اس پر آنے والے مصائب و آلام کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر مزید تفصیل میں جائیں تو مرثیہ کی ایک اور تعریف جو ہے وہ بڑی بہتر ہے کہ مرثیہ جو ہے وہ ایسی صنف نظم ہے کہ جس میں شہدائے کربلا پر پیش آنے والے حادثات واقعات کا بیان درد انگیز بیان میں انداز میں کیا جائے، اس کو مرثیہ کہتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے والدہ مرحومہ کی یاد میں عنوان سے جو مرثیہ لکھا وہ اس وقت انہوں نے لکھا جب وہ جرمنی میں حصول تعلیم کی غرض سے مقیم تھے، تو وہ مرثیہ جو ہے وہ بڑا مشہور ہے۔ اس کے چند اشعار جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، خاک مرکد پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ اسی طرح اسی مرثیے کا جو آخری شعر ہے وہ بڑا ہی مقبول و معروف ہے۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، یہ سبزہ نورستا اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اسی طرح مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں انہوں نے اپنے استاد مرزا غالب کی وفات پر جو مرثیہ لکھا اس کا ایک شعر جو ہے وہ بڑا مشہور ہے، اس کو ہم سنتے ہیں۔ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ آسمان مرثیہ کے درخشندہ ستارے جو ہیں وہ میر انیس اور مرزا دبیر ہیں۔ انہوں نے مرثیہ نگاری جو ہے اس کو بڑا بلند مقام اور مرتبہ دلایا۔ یہ دونوں جو شعراء ہیں ان کا زمانہ ایک ہی ہے، ان دونوں شعراء نے ایک ہی زمانہ پایا ہے، ایک ہی دور میں ہوئے ہیں، اور ان دونوں شعراء کا جو زمانہ ہے وہ مرثیہ کا سنہری زمانہ کہلاتا ہے۔ تو میر انیس نے زیادہ تر شہدائے کربلا کے مرثیے لکھے ہیں۔ اسی نوعیت کے جو مرثیے ہیں ان کو ایسے مرثیے کو 9 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو ان کے نام یہ ہیں: تمہید، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین، دعا۔ تو یہ ہر حصے میں جو ہے الگ الگ اشعار جو ہے وہ نوعیت کے لحاظ سے لکھے جاتے ہیں۔ میر انیس جو ہے ان کے خاندان نے اور بالخصوص میر انیس نے مرثیہ نگاری میں ان کی جو خدمات ہیں ان کو اس وقت تک فراموش نہیں کیا جا سکتا جب تک اردو زبان زندہ ہے۔ تو اسی بات پر وہ بارہا فخر کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو ان کے چند اشعار جو ہیں فخری اشعار جو ہیں ان کو ہم سنتے ہیں تاکہ میر انیس کی جو مرثیہ نگاری ہے اس کا جو اسلوب ہے اس کو سمجھنے میں ہمیں تھوڑا سا مدد مل سکے۔ نمک خوانے تکلم ہے فصاحت میری، نمک خوانے تکلم ہے فصاحت میری، نعت کے بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ تو یہ شاعرانہ تعلی ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک بڑا ہی مشہور مقطع ہے جس میں وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ اس مرثیہ نگاری میں ماہر ہیں، چنانچہ وہ سننے کی ہم سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میری قدر کر اے زمین سخن، میری قدر کر اے زمین سخن، کہ بات میں تجھے آسماں کر دیا، سبک ہو چلی تھی تراز ہوئے شیر، مگر ہم نے پلہ گراں کر دیا۔ تو مرثیہ جو ہے یہ بنیادی طور پر 4 قسم کا ہوتا ہے: رسمی مرثیہ، شخصی مرثیہ، مذہبی مرثیہ اور قومی مرثیہ۔ تو یہ مرثیہ کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جو شعر اشوب ہے موضوعی لحاظ سے نظم کی جو 8ویں قسم ہے اس کا تعارف پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔